ابھی جی اچھا جی، بس پتہ نہیں ادھر تو ویسے سگنل تو فل ہے لیکن واللہ عالم۔ اچھا جی، یہ 8 نمبر ابھی صحیح ہے۔ اچھا 8 نمبر حدیث دیکھیں، للصائم فرحتان فرحہ عند فطرہ و فرحہ عند لقاء ربہ۔ وہ کہتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں نا، ایک خوشی اس کی افطار کے وقت کہ جب وہ افطاری کرتا ہے یعنی مغرب کے ٹائم، اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کی، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ راضی ہوگا۔ بس یہ بھی اس حدیث کا ترجمہ و تشریح وہ یہی ہے۔ 9 پردے کہ من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر له ما تقدم من ذنب۔ اس کا ترجمہ من حج البیت، جس نے حج بیت اللہ کیا، فقضى مناسکہ، اور ان کی مناسک حج مطلب عرفات چلا گیا، مزدلفہ چلا گیا، رمی علی الجمار کیا، طواف زیارت کیا، یہ سارا پورا کر لیا۔ وسلم المسلمون، اور سلامت رہے مومن مسلم یعنی سالم رہے، انہوں نے مومنوں کو کچھ کہا بھی نہیں، تکلیف بھی نہیں دیا، من لسان ہی اپنی زبان کے ذریعے، ویدی اپنے ہاتھ کے ذریعے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کی جو پچھلے گناہ ہے وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، وہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب حج ہے تو حج سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتا دوں، حج اسلام کا ایک رکن ہے، اور حج جو ہے نا یہ 9 ہجری کو فرض ہوا تھا۔ کب فرض ہوا تھا؟ 9 ہجری کو وہ فرض ہوا تھا، اور 9 ہجری کو آپ علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کی مائیت میں 300 صحابہ دے دیے، اور انہوں نے جا کے حج ادا کیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے پھر 10 ہجری کو حج جو ہے نا وہ کیا کیا تھا، وہ ادا کیا تھا۔ بس اس کو آپ اتنا ہی وہ نوٹ کر لیں۔ اور حج کے 3 فرائض ہیں، احرام باندھنا، وقوف عرفہ، اور نمبر 3 طواف زیارت کرنا۔ یہ حج کی کیا ہیں، یہ وہ ہے فرائض ہیں، ٹھیک ہے، بس اس کو بھی آپ ذہن میں وہ رکھ لیں۔ اچھا نمبر 10 پر آجی، من مغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار۔ میری آواز آ رہی ہے بھی؟ ہلو؟ اچھا، مغبرت قدماہ، جس کی دونوں قدم غبار آلودہ ہوئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راستے میں، حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ تعالیٰ وہ اس کو حرام کرے گا آگ پر، مطلب وہ جہنم میں نہیں۔ مثال وہ 2 قدمہ جو ان کی غبار آلودہ ہوئی جہاد کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں، دین سیکھنے کے میدان میں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر آگ کیا کرے گا، جہنم کی آگ وہ حرام کر دے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ تو ہو گیا، یہ احادیث ہے، ترجمہ سارا کچھ وہ میں نے آپ کو وہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آ جائے موضوعاتی مطالعہ، الجزء الرابع، زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف، یہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک۔ زکوٰۃ کی لفظی معنی ہے پاک ہونا، نشونما پانا اور بڑھنا۔ یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اس کا وہ لغوی معنی ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کا ایک رکن بھی ہے، جو کہ صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرح کے مطابق وہ فرض ہے۔ دیکھو سونا چاندی کے حساب سے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ 7.5 تولہ اگر سونا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور چاندی یہ سونے کی زکوٰۃ ہے، اور 52.5 تولہ اگر چاندی ہو تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ جو ہے نا وہ فرض ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں جو ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ وہ کیا گیا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ نماز کے ساتھ جو ایک ساتھ ذکر آیا ہے زکوٰۃ کا، وہ کتنی دفعہ ہے؟ 32 دفعہ آیا ہے، اور مکی آیات میں زکوٰۃ کا ذکر 22 دفعہ آیا ہے، اور مجموعی طور پر زکوٰۃ کا ذکر 84 دفعہ وہ ذکر وہ آیا ہے۔ یہ چیزیں آپ وہ بھی نوٹ کر لیں، اہمیت۔ اچھا ایک اور بات آپ کا، زکوٰۃ کب فرض ہوئی یہ بھی آپ نوٹ کر۔ زکوٰۃ ویسے 2 ہجری کو وہ فرض ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی باقاعدہ جو مستقل احکامات ہے وہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری کو وہ نازل ہوئی ہے۔ کب نازل ہوئی ہے؟ 9 ہجری کو، بعض 8 ہجری بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں 9 ہجری ہے، فتح مکہ کے بعد وہ۔ اچھا اہمیت، زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت میں
حاضر ہو کہ اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ علیہ السلام نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر وہ فرمایا۔ تو یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، یہ ذہن میں وہ رکھ بھی لے، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے، جس کا اندازہ قرآن کریم کی آیات سے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ سونا چاندی سیند کر جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اب اگر یہ اس طرح ترجمہ آیا اور اس میں آپشن میں ہو کہ یہ حدیث سے یا قرآن کی آیت ہے، تو آپ نے قرآن کی آیت کو ٹیک کرنا ہے۔ قیامت کے دن سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو، ان کی پشتیں وہ داغی جائیں گے، اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ وہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے تھے، اب اس کا مزہ چکو جو تم جمع وہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ اچھا، یہ بھی ایک ذہن میں رکھ لے کہ زکوٰۃ کے بارے میں جو 8 مصارف ہیں نا، 8 مصارف، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں وہ بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ سماجی فلاحی بہبود کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے، اور اس معاشرے میں نفرت اور انتقام کی بجائے ہمدردی، احترام اور باہمی محبت کی جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے، غریبوں سے ہمدردی ہو جاتی ہے، اور دولت کی گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ مصارف، قرآن مجید کی زکوٰۃ کی مصارف وہ 8 ہیں، یہ بھی آپ نوٹ کر لکھ لیں اپنے پاس کہ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ کون سی صورت میں؟ صورت توبہ ہے۔ کون سی نمبر آیت ہے؟ آیت نمبر 60۔ یہ 3 چیزیں اہم ہے، یہ آپ ساتھ نوٹ کر لیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی صبر بیان کی گئی ہے۔ سورۃ احقاف آیت نمبر 35، صبر کو اللہ نے بڑے حوصلے والوں کے رسولوں کی سنت قرار دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی استقامت کی بنا پر انہیں نعم العبد، یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ تو نعم العبد کس کے بارے میں کہا گیا؟ اگر سوال آ جائے تو آگے تو ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن اگر وہ وہاں ذکر نہ ہو تو آپ نے ایوب علیہ السلام کی اس کو اٹیک کرنا ہے۔ قرآن کریم کی دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کرے، چنانچہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، کے صبر کرنے والوں کو خوشخبری وہ دیجیے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں؟